حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے صدیوں قبل اٹلی کی دریا ٹائبر کے کنارے 7 چھوٹی پہاڑیوں پر مٹی کے بنے 7 گاؤں آباد، جو وقت کے ساتھ ترقی کر کے روم نام کے ایک چھوٹے سے شہر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگلی صدیوں میں اس کا بتدریج بحیرہ روم کے ارد گرد اور دوسرے ممالک پر قبضہ کر کے 500 سال تک ایک طاقتور سلطنت کا مرکز بن جانا دنیا کی تاریخ کا ایک دل آویز داستان ہے۔ اپنی عروج کے دور میں یورپ، ایشیا اور افریقہ کے مختلف ممالک پر مشتمل 23 لاکھ مربع میل کے رقبہ پر پھیلی ہوئی تھی۔ ماضی کی شاندار تہذیبوں، مصر اور بالخصوص قدیم یونان کے ثقافتی ورثے کے نہ صرف امین اور محافظ رہی، بلکہ طرزِ سیاست، انتظامی حکومت، قانون اور تعمیرات اور پبلک ورکس کے میدانوں میں شاندار اضافے بھی کی۔ جدید مغربی تہذیب کی ثقافت، قانون، ٹیکنالوجی، فنون، زبان، مذہب، طرز حکومت و سیاست، افواج اور طرز تعمیر پر قدیم رومی سلطنت کے دیرپا اثرات ہیں۔ یہاں اس کی قدیم روم سلطنت کی مختصراً سی تاریخ بیان کی جائے گی، جو کہ 5 اور 6 ایپیسوڈ پر مشتمل ہوگی۔ تو آئیے آج کے ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں۔ اٹلی کے قدیم باشندے۔ اٹلی ایک جزیرہ نما تھا جو یورپ کی جنوبی جانب بحیرہ روم میں واقع ہے۔ شمال میں کوہ آپس کی بنا باقی یورپ سے علیحدہ ہے۔ 200 قبل مسیح میں سوئٹزرلینڈ سے بعض آریائی باشندے یہاں اٹلی کے شمال میں دریائے پوکی وادی میں آباد ہو گئے۔ اس کے بعد سے آریائی نسل باشندوں کی آمد جاری رہی، جو وسط اور جنوبی اٹلی میں آباد ہوتی گئی۔ یہ قبیلہ اطالوی کہلائے، ان میں مشہور قبیلہ لاطینی کہا جاتا ہے۔ ان اطالوی قبیلوں کی علاقے کا نام لیٹیم پڑ گیا۔ 1000 قبل مسیح میں ایشیا کوچک سے مخلوط النسل قبیلے جو ایٹروسکن کہلاتے تھے اٹلی میں آباد ہو گئے۔ یہ پہلے باشندے سے زیادہ مہذب اور ترقی یافتہ تھے۔ یہ تجارت پیشہ لوگ تھے۔ انہوں نے اٹلی میں شہری ریاستیں قائم کی۔ 7ویں صدی قبل مسیح میں اٹلی کے ساحلی علاقوں سسلی وغیرہ میں یونانی آباد ہو گئے۔ یوں 6ویں صدی قبل مسیح تک اٹلی میں 3 اہم لوگ آباد ہو گئے۔ نمبر 1 شمالی اٹلی میں ایٹروسکن، نمبر 2 وسط اور جنوب میں اطالوی قبیلے، اور تیسری جنوب ساحلی علاقوں میں یونان النسل باشندے۔ ان میں ایٹروسکن باشندوں نے اپنے علاقے میں شہری ریاستیں بنا کر بادشاہت قائم کر لی، جبکہ اطالوی قبیلے آپس میں برسر پیکار تھے۔ لاطیم اور ایٹروسکن علاقوں میں تجارتی تعلقات کے باعث آمد و رفت کے نتیجے میں لاطیم کی پہاڑی سرحد پر 7 گاؤں بس گئے، جو بتدریج روم کے شہر میں تبدیل ہو گئے۔ اس شہر کا انتظام لاطینیوں کے پاس تھا اور یوں ان کا اہم شہر بن گیا۔ علاقہ لاطیم کی 30 کے قریب شہری ریاستوں کے اتحاد لاطیم لیگ کا بالآخر روم قائد بن گیا۔ ایک زمانے میں ایٹروسکن قبیلے نے روم پر قبضہ کر لیا، مگر 509 قبل مسیح میں اس کے آخری بادشاہ کو نکال کر روم کے باشندوں نے دوبارہ اپنی حکومت قائم کر لی۔ روم کی بحیثیت جمہوریہ اور مستند تاریخ کا آغاز 509 قبل مسیح سے ہوتا ہے اور شاہی دور کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگرچہ روم کی شاہی دور، جو کہ 509 قبل مسیح سے قبل تھی، میں بادشاہ کے ساتھ سینٹ اور اسمبلی جیسے اداروں کی موجودگی میں محدود بادشاہت اور محدود جمہوریت کی بنیاد پڑ چکی تھی، مگر ایٹروسکن بادشاہوں کے دور میں سینٹ اور اسمبلی کی اہمیت ختم ہو گئی تھی۔ ابتدائی جمہوریت میں سینٹ صرف بالائی طبقے پر مشتمل تھی، تاہم عوام اور امراء کے درمیان طویل کشمکش کے بعد 449 قبل مسیح میں ایک ضابطہ قوانین کے ذریعے عوام کو کافی سماجی حقوق دی گئی۔ پھر عوامی مطالبے پر امراء کی اسمبلی کے ساتھ عوام کی اسمبلی کے قیام سے قوانین بنانے کے بعض اختیارات بھی عوام کو مل گئے۔ مزید اختیارات کے لیے عوام کی جدوجہد جاری رہی۔ 376 قبل مسیح میں سینسس نامی قوانین سے عوام النسل کونسل تقرری کے علاوہ مالی اور ذیلی اصلاحات اور مذہبی عہدوں میں امراء کے ساتھ عوام کی برابری کے ساتھ عوام اور خواص کی کشمکش ختم ہو گئی۔ 287 قبل مسیح میں عوامی اسمبلی سینٹ کے دست نگر بھی نب رفی۔ یوں تقریباً 200 سال یعنی 287 تا 494 قبل مسیح کی جدوجہد کے بعد روم کی جمہوریت میں عوام کو سیاسی، سماجی، معاشرتی اور مذہبی حقوق مل گئے، بلکہ بعض حوالوں سے عوام کے اختیارات امراء سے زیادہ ہو گئے۔ سلطنت کے انتظامی معاملات کی ذمہ داری عوامی اسمبلی کی ہو گئی تھی۔
رومن سلطنت کا آغاز۔ روم میں 509 قبل مسیح میں اٹروسکن بادشاہت کے خاتمے سے جمہوریت کی ابتدا ہو گئی تھی، جس کے ساتھ امراء اور عوام کے درمیان اندرونی سطح پر حقوق کی جنگ بھی جاری رہی تھی، جو کہ 287 تا 495 قبل مسیح کے دوران مختلف عوام دوست قانون سازی سے عوام بالادستی جمہوریت کافی مستحکم ہوتی رہی، جبکہ اسی دوران روم کی ریاست کو بیرونی حملہ آوروں سے بھی مقابلہ کرنا پڑا۔ اطالوی شہروں کا اتحاد، جو کہ 493 قبل مسیح سے ریاستی روم کی زیر قیادت قائم تھا، 390 قبل مسیح میں اس اتحاد کا اٹلی کی شمال کے ایک بربر قوم گال کے حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے علاقے کے کافی بڑے حصے کو جلا دیا۔ اس مصیبت کے فروغ ہونے کے بعد روم کی ازسر نو تعمیر کی گئی۔ روم نئی طاقت کے ساتھ ابھر کر ہمسایہ علاقوں پر قبضہ کرنے لگا۔ روم کی بڑھتی طاقت کے باعث لاطینی اتحاد کی دوسری ریاستوں کے ساتھ جنگوں کا آغاز ہوا۔ 339 قبل مسیح تک جاری ان جنگوں میں روم کی فتح یابی سے بقیہ لاطینی شہروں پر روم کی بالادستی قائم ہو گئی، تو یوں یہاں سے روم کی سلطنت کا آغاز ہو گیا۔ اٹلی کی اہم ترین ریاست بن گیا۔ اس کے اگلے سال یعنی 338 قبل مسیح میں مقدونیہ کے فلپ دوم سکندر اعظم کے باپ نے یونانی ریاستوں کو فتح کر کے مضبوط ریاست قائم کر لی، جو 290 سے 343 قبل مسیح تک سلطنتی روم وسطی اٹلی کی پہاڑوں پر قابض اطالوی نسل سامنی قبیلہ کے ساتھ جنگوں میں پھنسا رہا۔ 290 قبل مسیح میں سینٹینیم کے مقام پر روم نے ان کو فیصلہ کن شکست دی اور پوری وسط اٹلی پر روم کا اقتدار قائم ہو گیا۔ شمال کے کچھ حصوں پر گال قابض رہے اور جنوب میں یونان کی نو آبادیت قائم تھی۔ آیات رسکن قبیلے کا اقتدار بالکل ختم ہو گیا۔ اس کے بعد روم کے مقابلے صرف دو طاقتیں رہ گئی تھی، ایک یونانی آبادیات اور دوسری کارتھیج کی نو آبادیت۔ آبادیات پر روم کا قبضہ، جو کہ 270 سے 280 قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ سامنی قبیلے سے نمٹنے کے بعد روم نے یونانی نو آبادیات پر حملے شروع کی۔ اٹلی میں یونان کے اہم شہر ٹرینٹم پر حملہ کے موقع پر یونانیوں نے سرحدی ریاست ایپائرس کے حکمران پائرس کی مدد سے رومیوں کو کامیاب نہ ہونے دیا، تاہم زیادہ نقصان کے باعث وہ جنوبی اٹلی کے علاقوں سے سسلی پہنچ گیا۔ اس کا کچھ حصہ کارتھیج کے نو آبادیات تھا، جو بحری روم میں سب سے طاقتور تھی۔ کارتھیج نے ان کے بحری بیڑے کو شکست دی، جبکہ روم کی بڑی افواج نے پائرس کو پسپا ہونے پر مجبور کیا۔ ان شکستوں کے بعد وہ یونانی نو آبادیات کو روم اور کارتھیج کے درمیان چھوڑ کر اپنی ریاست واپس چلا گیا۔ 270 قبل مسیح تک روم نے اٹلی کے تمام یونانی نو آبادیات پر قبضہ کر لیا، جبکہ سسلی کے پورے جزیرے پر کارتھیج قابض ہو گیا، اس لیے اب روم کا مقابلہ اسی بقیہ طاقت کارتھیج سے ہونا تھا۔ تو اس سے آگے لے کے جائیں گے ہماری اگلی ویڈیو میں۔ ایپیسوڈ 2 میں آپ لوگوں کو رومن اور کارتھیج جنگوں کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا، تو ایپیسوڈ 2 کا انتظار کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایپیسوڈ 2 کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔